اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. مرد اور عورت میں احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے؟ پہلے وہ مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کے حوالے سے، تو دونوں مشترک ہے، پہلے وہ سن لیں. مرد اور عورت جب وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں، عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیتے ہیں، احرام کی پابندی ان پہ عائد ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے. بعض چیزیں جیسے شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی پر شوہر حرام ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی جیسے تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے. حیا کے پردے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر میاں بیوی کے درمیان جو حیا کی باتیں ہوتی ہیں، مخصوص باتیں، وہ باتیں بھی کرنا حرام ہو جاتی ہے. یعنی وہ باتیں بھی آپ بات بھی وہ والی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہوں، وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ دنیا کی باتیں، دین کی باتیں، خاندان کی باتیں، یہ ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی وہ جائز کی جا سکتی ہے. ویسے بھی زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے. دوسری بات، مرد اور عورتوں کے لیے یہ مشترک ہے، وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، جیسے عطر استعمال نہیں کر سکتے، کچی لونگ نہیں کھا سکتے، کچی الائچی، دارچینی کچی نہیں کھا سکتے. البتہ اس کو ڈال کر کھانا پکایا گیا تو وہ کھا سکتے. اسی طرح سنترا، خوشبودار پھل سونگھ نہیں سکتے، البتہ اس کو کھا سکتے. اسی طریقے سے جاوتری وغیرہ یا کوئی خوشبو کی چیز پلو میں نہیں باندھ سکتے یہ. اور پھر اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے. اسی طریقے سے اپنے بال نہیں توڑ سکتے، جو نہیں مار سکتے. اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار عام طور پہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جنگلی جانور کا شکار مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے. اگر کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی جاندار کو، یعنی کہ اس کو بغیر ضرورت کے ایذا پہنچانا، وہ تو یوں بھی ناجائز ہے. احرام کی حالت میں اور زیادہ اس میں شدت ہو جاتی ہے. ایسے انداز سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے، یعنی اس کو رگڑنا. ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، ایک دم بالکل چہرہ مل کر، جنگی پیمانے پر جس کو وضو کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے. چہرے کا وہ جو دھلنے کا انداز ہے وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب پانی چہرے پہ ڈالتے تھے تو یوں ہلکے انداز سے ڈالتے تھے اور بہت ہلکے انداز سے حضور علیہ السلام داڑھی کا مسح کرتے تھے. یوں بھی چہرے کو بہت ملنا یا داڑھی کو بہت ملنا، یہ فزیکلی طور پر سائنس بھی کہتے کہ اس میں نقصان ہے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اس سے چہرے کی رونق اور جو ہے وہ جلد کی چمک ختم ہوتی ہے بہت چہرہ ملنے کی وجہ سے. اس لیے امام حضرت مجدد الفسانی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، بہت ہلکے انداز سے پانی ڈالا جاتا ہے، بہت ہلکے انداز سے عام طور پہ وضو کرنا چاہیے. اور احرام میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. عورتیں بھی سر میں کنگھی، اس انداز وہ تو کنگھی کرے بھی نا احرام کی حالت میں، کہ کنگھی کرے گی تو اس کے بال ٹوٹیں گے اور بال ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے. عورتیں حالت احرام میں جو ہے وہ منہ نہیں چھپا سکتی. عورتوں پر تو پردہ فرض ہے کہ ان کو منہ چھپانا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ سر چھپائے، بدن پورا چھپائے، لیکن وہ چہرے کی اتنی جو ٹکلی ہے یہ چہرہ کھلا رکھے. اگر عورتیں جان بوجھ کر کے کپڑے سے چہرہ چھپائے گی اور وہ کپڑا چہرے پہ لگے گا تو ان پر کفارہ لازم آئے گا. اس لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. اگر عورت احرام میں چہرہ چھپانا چاہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیپ جیسی آتی ہے نا، وہ عام طور پہ ملتی ہے، وہ یہاں پہ پہلے وہ باندھے گی اور پھر وہ کپڑا ڈالے گی تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے پہ نہ لگے. لیکن اس میں بھی نیند میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے. اب احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے. مردوں کو کہا نظر جھکانا، عورتوں کو کہا کہ چہرہ کھلا رکھنا. یعنی حج کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا ہے اور مردوں کے لیے حکم ہے. ارے خود کی عورت جب حرام ہو جاتی ہے احرام میں تو دوسری عورتیں جو پہلے سے حرام ہیں ان کے اوپر نظر اٹھانا کتنا سخت جرم ہوگا. تو جو حج جو ہے نا وہ بہت آزمائش اور امتحانوں کا نام ہے، تو اس لیے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. لیکن عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے، پیروں میں موزے پہن سکتی ہے، سینڈل جوتی پہن سکتی ہے. مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے.
उबरा वैसा नहीं छुपना चाहिए। उसके लिए इसीलिए मर्द हजरात हालत एहराम में हवाई चप्पल पहनते हैं, जिनको हम स्लीपर कहते हैं, वो पहनते हैं हालत एहराम के अंदर। इसी तरीके से हालत एहराम में गुस्ल कर सकते हैं, एहराम की हालत में गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन सर को मल कर नहीं, दाढ़ी को मल कर नहीं, साबुन लगा कर नहीं, खुशबूदार साबुन भी नहीं लगा सकते, इससे तो दम आ जाएगा। और बगैर खुशबू का साबुन, वो भी मैल छुड़ाने की नियत से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम बैतुल खला से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद वो जो लिक्विड होता है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ धुलने के लिए, बदबू को जाहिल करने के लिए, जरासीम के असरात खत्म करने के लिए। उसका इस्तेमाल सिर्फ हाथ धोने के लिए, उतना हाथ जितना हाथ को हमने बैतुल खला में इस्तेमाल किया उसको इस्तेमाल करने की इजाजत है, वो जायज है। और फिर उसके बाद खवातीन के लिए एक मसला और है कि अगर खवातीन सर पर कपड़ों की गट्ठी रखना चाहें तो वो गट्ठी सर की पे उठा सकती है, मर्द नहीं उठा सकता। इसी तरीके से मर्द सिला हुआ तावीज गले में या बाजू पर वो एहराम की हालत में नहीं बांध सकता। ये मसाइल है जो मैंने एक हल्का सा वो आपके सामने पेश किया है। हालत एहराम में मिसवाक जो है वो की जा सकती है, मर्द औरत दोनों के लिए सुन्नत है, करना चाहिए। अलबत्ता एहराम की हालत के अंदर ऐसी चीजें नहीं खाई जा सकती कि जिसके अंदर पकने के बाद कोई सेंट वगैरह डाला गया, जैसे मैंने वो जूस के लिए बताया, ऐसे खानों के लिए भी ऐसा कोई सेंट, जैसे जर्दे में पकने के बाद मुख्तलिफ फ्लावर का जो है वो सेंट डाला जाता है, वो पकने के बाद अगर डाला गया तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला एहराम की पाबंदियों को निभाने की आपको हम सबको तौफीक नसीब